خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم 15ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 15ویں پارے میں 2 صورتیں ہیں، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف۔ سورہ بنی اسرائیل میں 4 اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 واقعہ معراج، نمبر 2 بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد، نمبر 3 اسلامی آداب و احکام، اور نمبر 4 کچھ متفرق مضامین۔ اسی طرح سورہ کہف میں 2 قصے بیان کیے گئے ہیں اور 2 مثالیں دی گئی ہیں۔ اب ہم ان مضامین کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے واقعہ معراج، جس کی تفصیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر اللہ رب العزت نے مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر کروائی۔ دوسرے نمبر پر بنی اسرائیل کے فتنے اور فساد کا ذکر ہے، اور انہیں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد پھیلاؤ گے۔ چنانچہ جب انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تو اللہ رب العزت نے ان پر بخت نصر بادشاہ کو مسلط کر دیا۔ اور دوسری دفعہ جب انہوں نے حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا تو بابل کے بادشاہ کو ان پر مسلط کر دیا گیا۔ تیسرے نمبر پہ اسلامی آداب و اخلاق بیان کیے گئے ہیں جو بہت اہم ہیں، جیسے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، فضول خرچی نہ کرو، بخل نہ کرو، ہاتھ اتنا کشادہ نہ کرو، یعنی اتنا زیادہ فضول خرچ نہ بنو کہ کل تمہیں پچھتاوا ہو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں تصرف نہ کرو، جب کسی سے وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو، ناپ تول پورا کیا کرو، جس چیز کے بارے میں تمہیں یقین نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، زمین پر اکڑ کے نہ چلو، اور کسی کو اللہ رب العزت کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ اسی طرح کچھ دوسرے متفرق مضامین بھی بیان کیے گئے ہیں جن میں قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کے نزول کے مقاصد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو صاحب کرامت بنانا، یعنی اس کو تکریم عطا کرنا، اشرف المخلوقات بنانا، اسے جان اور روح جیسی زندگی جیسی نعمت عطا کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد کا حکم دینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ، قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی حکمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک اور اولاد سے پاک ہونا، اور اللہ رب العزت کا اسماء حسنہ کے ساتھ متصف ہونا۔ اسی طرح سورہ کہف، تو سورہ کہف میں 2 قصے بیان کیے گئے ہیں اور 2 ہی مثالیں دی گئی ہیں۔ پہلا قصہ اصحاب کہف کا ہے جو دقیانوس بادشاہ کے زمانے میں موجود تھے، اور یہ ایسا ظالم بادشاہ تھا کہ لوگوں کو شرک اور بت پرستی پہ مجبور کرتا تھا۔ تو ان نوجوانوں نے جو اصحاب کہف ہیں، انہوں نے اس کی شرکیہ دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ نتیجتاً انہیں طرح طرح سے ڈرایا گیا، دمکایا گیا، جان سے مار ڈالنے کی دھمکی دی گئی،
اور دوسری طرف انہیں مال و دولت کے انبار کا لالچ دیا گیا۔ لیکن چونکہ یہ توحید خالص کے پیروکار تھے اور ایک اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے تھے، انہوں نے ہر لالچ اور ہر خوف کو بالائے طاق رکھ دیا اور اس شہر سے، اس علاقے سے اپنے دین کو بچانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں ان کے ساتھ ایک کتا ہو لیا جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ پھر یہ ایک غار میں داخل ہوئے اور وہاں لیٹ گئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ان کو 309 سال اس غار کے اندر سلائے رکھا۔ جب یہ اتنے لمبے عرصہ سونے کے بعد بیدار ہوئے تو ان کو بھوک محسوس ہوئی۔ اب انہوں نے ایک نوجوان کو، اپنے میں سے ایک نوجوان کو بھیجا کہ جاؤ تم بازار سے ہمارے لیے کھانا لے کے آؤ۔ وہ جب بازار میں گیا اور وہاں سکہ دیا تو جس دکان سے وہ کھانا لینے گیا تھا وہ حیران ہو گئے کہ یہ سکے تو 300 سال پہلے ختم ہو چکے ہیں اور حکومت چینج ہو چکی ہے۔ تو تب پتہ چلا کہ یہ لوگ 309 سال اس غار کے اندر سوئے رہے، تو ان کو پھر قومی ہیروز کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ دوسرا قصہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کا ہے، جو 16ویں پارے کے ابتدا میں اس کی تفصیل آئے گی اور ہم وہاں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اسی طرح 2 مثالیں دی گئی ہیں۔ تو پہلی مثال میں 2 شخص تھے جن میں سے ایک کے باغات تھے اور دوسرا شخص غریب تھا۔ اب جو باغات والا تھا، جو مال و دولت والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتا تھا اور غرور کرتا تھا، اکڑتا تھا، تو غریب نے اسے کہا کہ یہ رویہ درست نہیں ہے، بلکہ تم ماشاء اللہ کہا کرو۔ لیکن جب اس نے نہیں مانا تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آیا اور اس کے سارے باغات تباہ ہو گئے۔ دوسری مثال دنیاوی زندگی کی ہے کہ دنیاوی زندگی بالکل ایسے ہے جیسے آسمان سے پانی برستا ہے اور اس پانی سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد پھر وہ ساری سرسبزی اور شادابی ختم ہو جاتی ہے اور ہر طرف خشکی پھیل جاتی ہے۔ تو اس مثال سے اس دنیا کی زندگی کو سمجھانے کی سمجھایا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی، اس کی مثال بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ اب ہم ان مضامین سے عملی زندگی میں حاصل ہونے والے اسباق کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو سب سے، ویسے تو سارے ہی مضامین ہماری پریکٹیکل لائف سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چیدہ چیدہ ان میں سے کون سی اہم باتیں ہیں۔ جیسے ایک تو یہ کہ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ والدین کا ادب احترام کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور اعتدال والا رویہ اختیار کریں، میانہ روی اختیار کریں، نہ تو بہت زیادہ فضول خرچی ہو اور نہ ہی بخل ہو۔ ان دونوں کے درمیان میانہ روی اور اعتدال کا راستہ اختیار کریں۔ اسی طرح ناپ تول پورا کریں، اگر کسی سے وعدہ کریں وہ بھی پورا کریں، اور زمین میں عاجزی کے ساتھ چلیں، اور جس بات کا پتہ نہ ہو اس کو خواہ مخواہ افواہوں کو، جھوٹ کو، غیبتوں کو، ایسی باتوں کو پھیلانا نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمیں اس باغ والے قصے سے یہ بھی نصیحت ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور کبھی بھی ناشکری والا رویہ اختیار نہ کریں۔ اصحاب کہف سے جو ہمیں لیسن ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی سب سے زیادہ قیمتی چیز، انسان کی جان سے بھی زیادہ قیمتی اس کا ایمان ہے، جس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔